سویڈن میں مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بچے کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس غرض سے سویڈن کی حکومت اسکولوں میں اس مادری زبان کے اساتذہ کا تعین کرتی ہے جس زبان کے بولنے والے بچے اس اسکول میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسی زبانوں کی تعلیم کے لیے انہیں اساتذہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جو بچے پنجابی، اردو یا ہندی یا ایون پشتو یا سندھی زبان بولتے ہیں، اگر وہ سویڈن کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں تو حکومت ان زبانوں کی تعلیم و تدریس کے لیے اساتذہ کی جو ہے وہ خدمات حاصل کرتی ہے اور ان کو ایک طرح سے ملازمت ملتی ہے۔ سویڈن میں بچے جو پری اسکول ہے، جس کو فورتھ اسکولہ کہتے ہیں، 6 سال کی عمر میں اس میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد 9 سال کا اسکول ہوتا ہے اور 3 سال کا یہاں پہ جو کالج ہوتا ہے جس کو جمنازیم کہتے ہیں۔ ان تینوں سطح پہ، یعنی جو نرسری اسکول ہے یا 9 سال کا جو اسکول ہوتا ہے، پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول، اور اس کے بعد 3 سال کا جو کالج ہے جمنازیم، اس میں بچے اپنی مادری زبان کو جاننے کے لیے وہ سبجیکٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اساتذہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو کالج میں بچے اپنی مادری زبان پڑھتے ہیں، اگر کوئی بچہ اردو زبان پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اس میں جو وہ پوائنٹس حاصل کرتا ہے، اس کی جو آخری جو سند ہوتی ہے بتھیک، اس میں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان زبانوں کے اساتذہ کی یہاں پہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سویڈش حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بچوں کو جب تک ان کی مادری زبان میں تعلیم نہ دی جائے یا وہ مادری زبان کو اچھی طرح سے نہ جان سکیں، بچے دوسری زبان کو بھی اچھی طرح سے نہیں جان سکتے، اور بچوں کی جو تعلیمی صلاحیتیں وہ پوری طرح سے نہیں نکھرتی۔ اس لیے یہاں پہ جو والدین اپنے بچوں کی جب وہ پیرنٹ ٹیچرز ٹاک ہوتی ہے اس میں اسکولوں میں جاتے ہیں، تو اسکولوں میں ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ بچے اسکولوں میں سویڈش زبان سیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ سویڈش پڑھیں گے، بعد میں انگریزی زبان بھی پڑھیں گے، لیکن گھروں میں آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں بات کیجیے۔ اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے تو اردو میں بات کیجیے، یا پنجابی میں بات کیجیے، یا پشتو یا ہندی یا بنگالی، کوئی بھی زبان ہے۔ تو اس لیے، اور اس پہ باقاعدہ جو تحقیق بھی ہوئی ہے کہ جن بچوں کی مادری زبان اچھی ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ سویڈش یا دوسری انگریزی وہ زبان بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ سویڈن میں حکومت کی جانب سے بچوں کی جو مادری زبان ہے، تعلیم و تدریس، اس کے لیے پہلے تو زیادہ تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں مادری زبان پڑھانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی اسکول میں یا کالج میں کم از کم 5 بچے ہوں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹیچر ان کے لیے رکھا جاتا ہے، بلکہ بعض جو میونسپیلٹیز ہیں ان میں تو اگر کسی اسکول میں 2 بچے ہیں تو وہاں بھی وہ میونسپیلٹی جو ہے وہ اس زبان کے جو ہے وہ ٹیچر اس کا انتظام کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے پورے سویڈن میں جو یہ میونسپیلٹیز میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے بہت سے ایسے جابز جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، بہت سی ملازمتوں کے مواقع ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان مادری زبان میں بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو بلدیہ ہوتی ہے، میونسپیلٹیز ہوتی ہیں سویڈن میں، کمیونز کا سسٹم ہے، تو کمیونز جو ہیں وہ اس طرح کے جابز آفر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ کالجوں میں بھی جاب آفر ہوتے ہیں، اور مختلف جو یہاں پہ جاب دینے والی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ بھی، اور جو سرکاری ادارہ ہے دفتر روزگار جس کو آربس فار مڈلنگ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ جاب کی اناؤنسز آتی ہیں۔ یہ بھی آج ہی میں نے یہ سرچ کیا ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف سویڈن کے علاقوں میں اردو پڑھانے والے ٹیچرز کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ باقی زبانوں کو دیکھیں تو اس میں بھی ملے گا، پنجابی میں بھی ضرورت ہے، ہندی میں بھی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہتر انفارمیشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بچوں کی مادری زبان میں تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے جابز کو سرچ کر سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس جہاں پہ آتے ہیں
اگر ان کو کام کرنے کی جب اجازت ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ان کے جو سپاؤز آتا ہے تو وہ ظاہر اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اس طرح کے جابس کو تلاش کر سکتا ہے، یا وہ لوگ جو یورپ کے دیگر ممالک سے سویڈن کا رخ کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تعلیمی اور تدریسی صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بچوں کو تعلیم دینے کا آپ کو ہنر آتا ہو، اور اس کے لیے آپ اپنی تعلیمی اسناد ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس اضافی طور پہ فار ایگزامپل جو ٹیچر ٹریننگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں وہ PTC کا ہوتا ہے یا B.Ed کا ہوتا ہے، M.Ed کا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو وہ آپ کی اضافی قابلیت تصور کی جائے گی۔ لیکن بعض میونسپلٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اتنے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ملتے، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ اسناد نہ بھی ہوں تب بھی جاب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان جاب سرچ کو دیکھتے رہیں اور اپنی جو CV اس کو بہتر بناتے رہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی اسکول میں یا کسی کالج میں آپ کو تعلیم دینے کا تجربہ حاصل ہے، وہ آپ کے لیے بہت کام آئے گا۔ وہ آپ جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ساتھ لگا سکتے ہیں، یا اگر آپ نے جیسے میں نے کہا کہ جو تعلیمی تدریس کی اضافی تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کی ہے، جیسے پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ اس طرح کی تعلیم دے سکتی ہے، تو وہاں سے بھی اگر آپ نے سرٹیفکیٹ کیا وہ بھی آپ کے فائدہ مند ہوگا۔ اگر کسی نجی یا سرکاری اسکول میں آپ تعلیم دیتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بچوں کو تعلیم دینا آنی چاہیے۔ اور جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ اردو زبان کے لیے کسی جگہ جاب اپلائی کرتے ہیں تو بچوں کو جو ابتدائی اردو ہے، جو پرائمری اسکول میں یا مڈل اسکول میں اردو آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھانے کا ہنر آنا چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ کو علم ہے بچوں کی اردو اتنی زیادہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پاکستان کے بچوں کی اردو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ بنیادی طور پہ آپ نے پڑھانا ہے شروع سے بچوں کو، جو پہلی دوسری تیسری کا جو قاعدہ ہے، اس کے بعد بچوں کو لکھنے کا۔ تو یہ سکلز اگر آپ کے پاس ہوں گی تو سویڈن میں اس طرح کے جاب مل سکتا ہے۔ یہ مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، وہ دیتی ہیں۔ ابتدائی طور پہ یہ جز وقتی جاب ہو سکتا ہے، یعنی پارٹ ٹائم، لیکن جو آپ کام کریں تو آپ کو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک دن میں آپ کو ایک اسکول دے دیں، دوسرے دن دوسرا اسکول دے دیں، یا ایک دن میں 2 اسکول دے دیں۔ صبح کے وقت آپ ایک جگہ پڑھائیں، شام کو دوسری جگہ پڑھائیں، تو اس طرح سے یعنی جابز مل سکتے ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، اور یہ مختلف ویب سائٹس ہیں، آپ ان کو خود دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو اس کو ایز اے کیریئر بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر اس میں آپ یہاں پہ آ کے مزید ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ اساتذہ کی تعلیم کا ایک اسپیشل ادارہ ہے جہاں پہ آپ مزید تعلیم حاصل کر کے سرٹیفکیٹس حاصل کر کے، اور پھر اگر آپ اس کو چاہیں تو ایز اے پروفیشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اور فیوچر میں جب اگر آپ کو سویڈش زبان سے بھی آگاہی ہو جائے، یا جن لوگوں کو سویڈش زبان بھی آتی ہے اور ساتھ ان کے پاس پاکستان یا اپنے ملک کی تعلیمی اسناد بھی ہیں، تو وہ ایز اے ٹرانسلیٹر بھی کام کر سکتے ہیں، اور مختلف اداروں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی مفید ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یا آپ کے دوست احباب کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیجیے تاکہ وہ بھی شاید اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔